اللہ تعالیٰ مکمل طور پر قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کی نشست میں آپ کے سامنے انبیاء میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کا کچھ حصہ ذکر ہوا تھا کہ جس میں بھائیوں کے حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے اجازت طلب کر کے ساتھ لے گئے، وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، تو بھائیوں نے اس کی تھوڑی سی قیمت لے لی کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب قیمت لے لی تو یہ آزاد ہو گئے، تو قافلہ لے کر ان کو مصر پہنچ گیا۔ فلسطین جہاں کنعان اس کنویں سے نکالا اور مصر پہنچے تو اس وقت غلاموں کا بہت زیادہ رواج تھا کہ ان کی خرید و فروخت میں بہت مال ملتا تھا۔ اب مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کو غلامی کے طور پر بیچنے کا ارادہ کیا جب قافلے میں، تو خریداروں میں اس وقت کا جو ایک وزیر آدمی تھا جو خزانے کے اوپر معمول تھا، وزیر خزانہ جس کو کہتے ہیں، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ اب خرید کر جب اس کو گھر لے گیا تو وہاں پر اس نے اپنی بیوی سے جو کلام کیا اور اس کے بچے کے بارے میں جو گفتگو کی، وہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، کہ جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو، وہ اپنی بیوی سے آ کر کہتا ہے اکرمی مثواہ، اس کا اچھا کر ٹھکانہ، اس کو عزت کے ساتھ رکھ، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ہمیں کوئی نفع دے دے، ہم نفع حاصل کر لیں یا اسی کو اپنا بیٹا بنا دیں۔ ان کی اولاد نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے رہنے کا بندوبست کیا ہے۔ کہاں کنعان سے اٹھے، کنویں میں گئے، کنویں سے نکالا مصر کی منڈی میں، پھر مصر کی منڈی کے سے نکل کر عزیز مصر کے محل میں اللہ نے پہنچا دیا۔ اور اللہ نے یہ ساری تدابیر اختیار کی ہے، فرمایا کہ وہاں پر آپ زندگی گزارنے لگے، زندگی گزارتے گزارتے وقت یہاں تک پہنچ گیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا،
جب آپ جوانی کو پہنچ گئے ہم نے آپ کو سمجھ عطا کر دی، فہم عطا کر دیا، علم عطا کر دیا، اور جب جوانی کی دلیل پہ چڑھے تو آپ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، محل کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو وہاں پر جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی، کہنے لگے راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس نے اپنے اوپر یوسف علیہ السلام کو حاوی کرنے کے لیے گناہ کے ارادے سے یوسف کو پکارا کہ آپ میرا جسم تیرے لیے ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جس کام کی طرف مجھے بلاتی ہے یہ مجھے زیب نہیں دیتا ہے، انہو ربی احسن مثوایا، کہ بے شک میرا پروردگار کہ مجھے اس نے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ میرا رب ہے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس حاکم نے مجھے خرید کر اپنے گھر میں رکھا ہے بیٹوں کی طرح، تو میں اس کا رزق کھا کر کے میں اس کے نعمت کی علاج رکھوں گا، اس کے ساتھ نعمت حرامی میں نہیں کروں گا، میں نے اس کے گھر میں کھایا ہے پلا بڑا ہوں، تو میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت نے ارادہ کیا گناہ کا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ کر لیا، فرمایا لَوْلَا برہان ربی، اگر رب کی برہان، رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، یعنی اللہ نے انبیاء کو شروع سے لے کر آخر تک ایسا پاک دامن بنایا ہوتا ہے کہ وہ غیب کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے، پیغمبر جتنے ہوتے ہیں وہ سارے معصوم ہیں، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ عظمت اللہ نے ان کو دلیل کے طور پر دی ہوئی تھی، فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح دور کرتے ہیں برے کاموں کو، بے حیائی کے کاموں کو ہم دور کر دیتے ہیں اپنے برگزیدہ بندوں سے۔ اب یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کا اس نے ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام نے بچنے کا ارادہ کیا، اس کے لیے جب اس نے تدبیر کے سارے دروازے بند کر دیے، تو جب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے، اپنا دامن بچا کر بھاگنے لگے، تو اللہ نے اپنی قدرت سے سارے دروازے کھول دیے، جب باہر نکلے واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، جب دروازے کے قریب پہنچے تو باہر دیکھا کہ اس عورت کا خاوند موجود ہے، اس خاوند نے دیکھ لیا کہ معاملہ کیا ہے، اور اسی عورت نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیص پکڑ کر پھاڑ بھی دیا ہے، دو چیزیں ہو گئی، ایک قمیص پھاڑ دی، دوسرا اپنا خاوند وہاں پر پا لیا۔ عورت کا مکر اتنا زیادہ کہ جب دیکھا کہ اب میں پکڑی گئی ہوں، میرا خاوند مجھے دیکھ چکا ہے، تو کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہتی ہے کیا سزا ہے اس کی، کیا بدلہ ہے اس کے لیے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اپنے خاوند کو کیا کہتی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے،
ہاں ایک ہی سزا ہے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا کوئی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس نے دیکھا میں پکڑی گئی ہوں تو فوراً پیسہ بدلا کہتی ہے کہ سزا اس کی کیا ہے جو برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اب اس نے جب چال بدلی تو وہاں پر اللہ کی قدرت کے ایک آدمی موجود ہے جس نے معاملے کو سلجھانے کے لیے تدبیر پیش کی اور کہتا کیا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا عورت پیش کر رہی ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف پر لانے کی کوشش کی ہے، مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو گواہ دینے والے گواہی دینے والے گواہ نے کہا معاملہ ایسا سلجھایا جائے کہ دیکھو اگر قمیص یوسف کی آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، یہ عورت جھوٹی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، اب پیچھے سے پھٹی ہے قمیص تو سارے معاملے کو وہ سمجھ گیا کہ یہ غلطی میری بیوی کی ہے، یہی خطا کار ہے۔ تو اس نے کہا کیا وہیں پر جب قمیص کو دیکھا کہ پیچھے سے پھٹی ہے تو کہتا کیا ہے یوسف عارض عن ھذا، او یوسف چھوڑ دے اس معاملے کو، یہیں پر ختم کر دے، اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی خطا کار ہے، تو نے زیادتی کی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ سمجھ گیا، کہتا ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے اس معاملے کو یہیں پر رفع دفع کر دو، بدنامی بن گئی ہے۔ اب حالات تو ایسے ہوئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات باہر کے لوگوں تک پہنچی، اور باہر کے لوگوں نے باتیں اس طرح کی کہ عورتوں کے اندر بات چلی کہ دیکھو کہاں وہ ایک وزیر کی بیوی ہے اور کہاں اس کے گھر میں رہنے والا ایک نوکر ملازم، کہ اس کے ساتھ اس نے ایسا ارادہ کر لیا۔ جب یہ بات اس عورت کو پہنچی تو اس نے ساری عورتوں کی دعوت کی، ساری عورتوں کی دعوت کی کہ معاملے کو سلجھایا کیسے جائے۔ ساری عورتوں کو بلایا، بلا کر کے ان کے سامنے چھری بھی رکھی، پھل بھی رکھے کہ یہ کاٹو اور کھاؤ۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکل کے آپ آ جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام جب اندر سے نکل کر کے عورتوں کے سامنے آئے تو عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری چلا دی۔ ایک تو حسن اتنا زیادہ، خوبصورتی اتنی زیادہ، تو عورتیں ان کی حالت کیا تھی، کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اللہ کی پاکی ہے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی آدمی معلوم نہیں ہوتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی عزت والا فرشتہ نظر آتا ہے، یہ انسان لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ عزت والا نظر آتا ہے۔ اب انہوں نے ہاتھ کاٹے، ایک تو یہ ہے کہ ہوش کھو گئے کہ ہاتھ کاٹ دیے، دوسرا یہ ہے کہ جان بوجھ کر ہاتھ کاٹے تاکہ یہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہماری طرف رغبت کرنے لگے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ ساری عورتیں یوسف کے حسن پر فریفتہ ہو گئی ہیں، اپنا دل دے بیٹھی ہے، تو کہنے لگی یہی وہ معاملہ ہے جس کی
وجہ سے میں نے اس کو اپنی طرف بلایا ہے. اگر یہ کام نہیں کرے گا جس کا میں حکم کرتی ہوں تو یاد رکھو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. میں اس کو جیل کے اندر ڈال دوں گی اور یہ ذلیل ہو جائے گا. کہتی ہے جو کام میں کہتی ہوں اگر نہیں کرے گا تو جیل میں جانا پڑے گا اور وہاں جیل میں ذلت اس کا منہ دیکھنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام نے سارا معاملہ دیکھ لیا تو اللہ کے ہاں دعا کرنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ جس کام کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے جیل خانے میں بھیج دے. اللہ جس کام کی طرف مجھے بلاتی ہے اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. تو جیل میں چلے گئے. اب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ جیل کے اندر داخل ہوئے دو اور آدمی. دو قیدی اور مزید جیل میں آ گئے. اب دو قیدیوں کے ساتھ وہ دو قیدی ایسے تھے جو بادشاہ کے خاص آدمی تھے. ایک بادشاہ کو پلانے کے اوپر مامور, دوسرا کھلانے کے اوپر مامور. یعنی ایک پینے کی چیزیں تیار کرنے والا, دوسرا کھانے کی چیزیں تیار کرنے والا. دونوں جیل کے اندر چلے گئے. اب تاریخ میں یہاں پر بہت ساری باتیں لکھی ہے کہ ان کے جیل میں جانے کا سبب کیا تھا, پر یہ موضوع نہیں. اب کچھ دن گزرنے کی دیر تھی کہ دونوں قیدیوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے خواب دیکھا دونوں نے, اور دونوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا. اور ان میں سے ایک کہتا ہے انی ارانی آصر خمرا, میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب میں چھوڑ رہا ہوں, یعنی میں انگور کی شراب بنا کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں. اور دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر, کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جس کے اندر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں. ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور میں چھوڑ کر شراب بناتا ہوں, دوسرے نے دیکھا کہ میں نے سر پر روٹیاں رکھی ہیں جو پرندے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جتنی دیر میں تمہارا یہاں جیل میں کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. ہو سکتا ہے کہ کھانے کا وقت قریب ہو, کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا, لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سنو. یوسف علیہ السلام نے بات سنائی اور اس کے ساتھ اپنا تعارف پیش کیا اور کہتے جائے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں اپنے آبا و اجداد کی اتباع کرتا ہوں, ان کی ملت پہ چلتا ہوں, اور میرے آبا و اجداد کوئی عام لوگ نہیں. یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام ہے. اپنا تعارف پیش کیا کہ میں کس نسل سے چل رہا ہوں. والد بھی نبی, خود بھی نبی ہے, والد بھی نبی ہے, دادا بھی نبی ہے, پردادا بھی نبی ہے, سارا خاندان نبوت سے بڑا ہوا. اپنا تعارف پیش کیا کہ میں ان کے خاندان سے ہوں, اور ساتھ میں بات کیا ذکر کی مَا لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. یہ ان قیدیوں کو تعلیم دی. اور وہ ساتھ میں کہا یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. کیا ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہے؟
فرمایا وہ ایک بہتر ہوگا کیونکہ وہ یکتا ہے، احد ہے، اکیلا ہے، زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونی، جو اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کسی کی عبادت میں لگے ہوئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ جب مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، یہ بات سمجھا دی۔ اب آگے خواب کی تعبیر سے کریں، کہنے لگے یا صاحب السجن، او میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے وہ جو شراب میں چھوڑ رہا ہے وہ بادشاہ کا دوبارہ ساتھی بھرتی ہو جائے گا، بادشاہ کو پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جو ہے جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور اس کو پرندے نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ ایک آزادی پا جائے گا، دوسرا اس کو پھانسی دی جائے گی، دونوں کو تعبیر بتا دی، اور جیسے تعبیر بتائی ویسے ہی فیصلہ بھی ہو گیا۔ جس کو پھانسی دینی تھی اس کو پھانسی لگی، جس نے آزاد ہونا تھا آزاد ہو کر کے نکلنے لگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے گا تو وہاں جا کر کہنا کہ ایک جیل میں بے گناہ قیدی پڑا ہے، اس کے بارے میں کچھ کرو۔ اپنی بات سامنے رکھ دی۔ اب وہ بندہ رہا ہوا تو رہائی کی خوشی میں بادشاہ کا خادم برتی ہوا تو اس کو پیچھے والی باتیں بھول گئی، اس کو پیچھے والا معاملہ بھول گیا کہ مجھے خواب آئی تھی، کسی نے تعبیر بتائی، وہ بھول گیا، بادشاہ کی خدمت میں لگ گیا۔ اس میں گزر گئے کتنے سال، 3 سے 9 سال تک کا لفظ ہے، بعد میں لکھا ہے 7 سال، بعد میں کہا ہے کہ 2 سال، کسی نے 12 سال تک کبھی ذکر کیا ہے کہ اتنے سال گزر گئے۔ اب اتنے سال گزرے تو بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ کو خواب آیا، اور خواب کے اندر بادشاہ دیکھتا کیا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات، کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 پتلی گائے ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور ان کے ساتھ 7 خشک خوشے ہیں۔ 7 سٹے سرسبز ہیں اور 7 سٹے خشک ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، 7 پتلی گائے ان کو کھا رہی ہیں۔ اب بادشاہ کو خواب آیا، لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے مجھے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ سارے کہنے لگے یہ ویسے ہی گڑبڑ خواب ہے، آپ کو ایسے ہی خواب آ گئی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جب معاملہ بادشاہ کے محل میں چلا نا تعبیر کا، تو وہ جو آدمی تھا اس کو یاد آیا کہ مجھے بھی خواب آیا تھا اور میں آزاد ہو گیا تھا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک آدمی معلوم ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ سارا معاملہ اپنا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اجازت نامہ لیا، سیدھا جیل پہنچا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، او یوسف سچے، کہتا ہے کہ او یوسف سچے، جیسے تو نے خواب کی تعبیر بتائی تھی ویسا ہی میرا معاملہ ہوا ہے۔ آج ایک اور خواب کی تعبیر بتا جو ہمارے بادشاہ سلامت کو خواب آیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے خواب ذکر کی کہ 7 موٹی گائے، باریک گائے کو کھا رہی ہے کمزور، اسی طرح 7 سرسبز سٹے اور اسی کے ساتھ 7 خشک، یہ تعبیر بتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے گلہ نہیں کیا کہ میرا نام تو نے ذکر کیوں نہیں کیا تھا اس وقت، جا کر تو بھول گیا، نہیں بتاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں اس کی تدبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتلائی کہ معاملات کو کیسے سلجھانا ہے۔ بتایا 7 سال آپ کے اوپر ایسے آئیں گے
کہ 7 سالوں میں بہت زیادہ غلہ تمہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے بارشیں ہوتی رہیں گی، کاشت کرتے رہو گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال خشکی کے آ جائیں گے، زمین سے کوئی فصل نہیں اگے گی، جو پہلے 7 سال تم نے غلہ کیا ہوگا وہی اگلے 7 سالوں میں بھی چلانا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جو 7 سال تم غلہ کرو گے، کاشتکاری کرو گے، اس کے دانے کو اس کے خوشے سے باہر اتنا ہی نکالنا جتنا تمہیں ضرورت ہوگا۔ 7 سال خشکی کے تم وہی غلہ استعمال کرو گے جو پہلے تم کاشت کرو گے 7 سالوں میں۔ 14 سال کی پلاننگ ہو گئی، اور فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر 15واں سال ایسا آئے گا اللہ خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے لیے اللہ زمین سے میوہ جات اگائے گا۔ 15 سال کی خزانے کی پلاننگ، کتنے سال کی؟ 15 سال کی۔ ایک چھوٹی سی خواب میں 15 سال کا معیشت کا پلان بنایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب بتایا، وہ آدمی واپس پہنچا، بادشاہ کو کہا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے، 7 سال ہم کاشتکاری کریں گے، محنت کریں گے، خوب سے محنت کریں گے، اگلے 7 سال خشک ہوں گے، وہی غلہ ہم چلائیں گے، پھر 15ویں سال اللہ بارش دے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ نے کہا اتنا سمجھدار آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، جلدی اس کو بلاؤ، نکال کے لیا۔ یہ آدمی پھر جیل گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے کیسے نکل کے چلے جاؤ، جس معاملے کی وجہ سے مجھے جیل میں بھیجا گیا وہ معاملہ کا انصاف کیا جائے، وہ پرانا کیس کھولا جائے، 10 سال پرانی فائل دوبارہ کھولو۔ جب وہ کیس کھولا، عورتوں کی وجہ سے جیل میں گئے تو عورتوں نے وہاں پر اقرار کیا کہ ہمارا جرم تھا، یوسف بے قصور تھا۔ ان عورتوں نے باقی بیان کر دی۔ پھر یوسف علیہ السلام نکل کے آئے اور وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ وزیر خزانہ بن گئے کیونکہ تدبیر انہوں نے بتائی، اب غلے کو سنبھالنا بھی ہونا نہیں ہے، تو دور دور تک قحط سالی آ گئی، مصر سے لے کر شام تک، شام کے علاقے تک جس میں فلسطین بھی شامل تھا، یہ سارا علاقہ قحط میں ڈوب گیا۔ قحط سالی خبر چلی تھی وہاں مصر میں غلہ ملتا ہے لیکن قیمت میں ملتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے نام فلسطین سے چلے سیدھا مصر پہنچے۔ مصر پہنچے اور مصر پہنچ کر غلہ جب لینے کے لیے رقم جمع کروائی تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بھائی آ گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچانا، ان کے لیے غلہ تیار کیا، جو مال انہوں نے لایا تھا غلے کے لیے وہ بھی اسی میں رکھ دیا، یعنی قیمت بھی واپس کر دی، غلہ بھی دے دیا، اور ساتھ میں حالات واقعات معلوم کیے۔ تو بھائی کہنے لگے ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں اور دے دو، ہمارا ایک بھائی ہے جو والد صاحب کے پاس ٹھہرا ہوا ہے تو اس کا بھی دے دو۔ اب غلہ دے دیا اور کہا اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اس بھائی کو ساتھ لاؤ گے، نہیں تو غلہ نہیں ملے گا۔ اگلی دفعہ بھائی کو ساتھ آنا ہوگا، نہیں تو غلہ نہیں ملے گا۔ اب گھر پہنچے، وہاں پر والد صاحب سے سارا مکالمہ کیا، ہمارا یہ معاملہ ہو گیا، اگلی دفعہ ہمارے بھائی بنیامین کو ساتھ بھیجنا ہوگا۔ تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو بھیج دیا۔ اب بنیامین بھی مصر پہنچے غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ، غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین اپنے بھائی کو پاس بٹھایا اور کہا میں تیرا بھائی ہوں یوسف، میں تیرا بھائی ہوں یوسف۔ جب تعارف پیش کیا تو وہ بھائی خوش ہو گیا اور اس کو کہا کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کے لیے ایک تدبیر قائم کی۔ تدبیر یہ تھی کہ جس کے ساتھ پیمائش کی جاتی تھی وہ پیالہ وہ اس کے غلے میں رکھ دیا، بوری میں بند کر دیا۔ قانون یہ تھا کہ جس کے مال سے کوئی چوری شدہ چیز نکل آتی تو وہ آدمی قیدی بن جاتا تھا۔ تو اب جب تلاشی لی گئی تو وہ نکلا بنیامین کے سامان سے، اب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ اب روک لیا، پہلے ایک تھے اب بھائی کو روک لیا، تو بھائی دوسرے بڑے پریشان ہوئے کہ ادھر جائیں گے، پہلے بھی ایک بھائی کو ہم نے غائب کیا، اب دوسرا بھی چلا گیا تو والد صاحب کا اعتبار ہم سے اٹھ جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ سب سے بڑا بھائی تھا یہوذا، وہ کہتے ہیں میں تو واپس نہیں جاتا، جاؤ والد صاحب کو کہو کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو وہ بڑا بھی وہاں رہ گیا، وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا۔
کوئی اپنی طرف سے حکم جاری کرو تو پھر میں آ جاؤں گا۔ اب یوسف پہلے غائب ہو گئے، بنیامین بھی رہ گئے، سب سے بڑا بھائی یہوذا بھی رہ گیا، یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے جدا ہو گئے۔ تو جب تیسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے بھائی آئے، تیسری مرتبہ تو آ کر عذر پیش کرنے لگے، کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ او بادشاہ سلامت، ہمارے والد صاحب بڑے بوڑھے ہیں، ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، جو ہمارا بھائی یہاں قید کر لیا گیا ہے، لہذا آپ ہمیں بدلہ بھی دو، ہمارا بھائی بھی چھوڑ دو، اور ہمارے پاس رقم تھوڑی ہے، تھوڑی رقم لے لو اور اللہ پورا ہمیں دے دو۔ وہ کہتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ یہ ہمارے اوپر تم صدقہ کرو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے۔ کارنامے کیسے کیے اور آگے سے تعلیم کیسے جاری کر رہے ہیں کہ جب یہ تعلیم ان کے سامنے پیش کی گئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، وہ چھوٹے سے بچے تھے۔ اب جب یہ بات ہو رہی ہے تو وہ وزیر خزانہ بن گئے، درمیان میں 40 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا، 40 سال کے لگ بھگ عرصہ۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے یہ بات تو یا ہمیں پتہ ہے یا یوسف کو پتہ ہے، تو کہا اَأَنْتَ، کہنے لگے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ جب سارے حالات سامنے آ گئے تو کہنے لگے بھائی کہ واقعی تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم ہے ہم نے تجھے خراب کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے تجھے عزت کے ساتھ بادشاہ بنا دیا ہے۔ ہم نے تو چاہا کہ تو گم ہو جائے لیکن اللہ نے تجھے بادشاہ بنا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ پھر والد صاحب کے بارے میں پوچھا، جی بتایا کہ ان کی تو نظر ہی چلی گئی تھی، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا و قمیص اتاری اور کہا جاؤ والد کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ یہی قمیص شروع میں بھائیوں نے اتاری، اس کے ساتھ خون لگایا۔ یہی قمیص تھی جو یوسف علیہ السلام کی پاکی کا گواہ کے طور پر استعمال ہوگی۔ یہی قمیص تھی یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نظر واپس آنے کا سبب بن گئی۔ اب قافلہ واپس آیا، بھائی واپس پہنچے، چہرے پر والد کے چہرے پر قمیص ڈالی، ان کی نظر واپس آ گئی اور فرمایا کہ یوسف آپ کا بیٹا وہاں پر وزیر خزانہ ہے جس نے آپ کو وہاں بلایا ہے۔ یہ سارے بھائی جو تھے اس وقت تیار ہوئے، یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی یہ سارے تیار ہو کر کے مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور جب استقبال کیا گیا تو یہ 11 بھائی والد اور والدہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ تو فرمایا ھذا تأویل رؤیایا، وہ بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج اس کی تعبیر اللہ نے پوری کر دی ہے۔ خواب 40 سال پہلے آیا، تعبیر 40 سال کے بعد پوری ہوئی۔ ضروری نہیں ہے جس کو خواب آئے، لوگوں کو خواب آتی ہے تو ایک دم پوچھتے ہیں، حالانکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا، کسی کو دیر تو نہیں ہو رہی، 1-2 منٹ بس ٹھیک ہے۔ اصل میں خواب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ معدے کی خرابی کی بنا پر آتے ہیں۔ انسان کا معدہ خراب ہو تو اس کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈر بھی جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ خواب شیطانی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں
کی حقیقت بھی کوئی نہیں، معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی کوئی نہیں۔ ایک رحمانی خواب ہوتا ہے رحمان کی طرف سے، اس کے اندر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی اشارہ اور تعبیر اس کی صحیح ہوتی ہے کہ بندے کو پھر اسی کے مطابق صحیح عالم دین جو سمجھنے والا ہو خواب کی تعبیر کو اس سے تعبیر پوچھی جائے اور ہر بندے کے سامنے خواب ذکر بھی نہ کیا جائے۔ یہی ہے خواب کی حقیقت۔ کسی اچھے عالم دین سے پوچھا جائے جو تعبیر کو بتا دے اسی کے مطابق وہ کام کرے، اس کے علاوہ ہر بندے کے سامنے خواب ذکر نہ کرے۔ تو یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا یہودیوں کے ایک سوال کا جواب تھا جو نبی علیہ السلام پر کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کا حال بھی انہی کی طرح ہوگا جس طرح یوسف علیہ السلام کو تنگ کیا گیا، آپ کو مکہ والے تنگ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں 3 دن رکھا گیا، آپ کو بھی غار ثور میں رہنا پڑے گا، پھر آپ مدینہ جائیں گے، ایسے یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اللہ آپ کو بھی فتح مکہ عطا کرے گا، مکہ کو آپ بھی فتح کرے گا، آپ کو بھی اللہ بادشاہ عطا کرے گا۔ یہ سارے حالات واقعات آپ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور ان کی توفیق نصیب فرمائے۔